السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسن ٹی وی۔ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا نام آتے ہی ذہن میں مغلیہ سلطنت، دین الہی اور راجپوت جودھا بائی کے نام آ جاتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اکبر بادشاہ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی تو کئی ذہن گوگل سرچ کا آپشن لینا چاہیں گے۔ اکبر بادشاہ کی پیدائش عمر کوٹ میں ہوئی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ہمایوں افغان گورنر بہار شیر خان سے لڑائی میں پسپائی کے بعد عمر کوٹ میں قیام پذیر ہوئے تھے، اور اس وقت اس غریب الوطن بادشاہ کے ہمراہ صرف چند سوار اور ان کی رفیق حیات حمیدہ بانو تھی۔ بیتاج بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر اپنے رفیقوں میں مشک نافع تقسیم کیا اور یہ الفاظ کہے، جس طرح بوئے مشک اپنے اطراف کو معطر کر لیتی ہے، ایک دن اس بچے کی شہرت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر 13 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے تھے، اور انہوں نے بزور شمشیر مغلیہ سلطنت کو کئی گنا وسعت دی، اور انگریزوں کے اس خطے پر قابض ہونے تک یہ سلطنت قائم رہی۔ عمر کوٹ میں اکبر کی پیدائش کے اس مقام پر ایک یادگار تعمیر کی گئی، جس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا باغ بھی موجود ہے۔ عمر کوٹ شہر کراچی سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہاں میرپور خاص، سانگڑ اور تھر سے بھی راستے آتے ہیں، جبکہ سپر ہائی وے سے میرپور خاص اور پھر وہاں سے عمر کوٹ کی سڑک تھوڑی سی بہتر ہے۔ کراچی سے مٹھی تک سڑک کی تعمیر سے قبل یہ شہر اہم تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا تھا، اور اس کو تھر کا گیٹ وے بھی کہا جاتا تھا۔ اس خطے میں عمر کوٹ کا قلعہ سیاست کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ یہ راجستھان کے ماڑواڑی اور وادی مہران کے اہم سنگم پر موجود ہے۔ ایک طرف صحرا تو دوسری طرف نہری پانی سے آباد ہونے والے سرسبز علاقہ۔ عمر کوٹ کا نام یہاں موجود ایک قلعے سے منسوب ہے، جہاں رومانوی داستان اور بہادری کے کئی کرداروں کی یادیں دفن ہیں۔ عمر کوٹ پر راجپوت ٹھاکروں اور بعد میں سومرا خاندان نے بھی حکمرانی کی تھی۔ سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی 500 سرمیوں یا ہرونوں میں سے ایک کردار ماروی نے یہاں جنم لیا۔ ماروی کا تعلق تھر کے خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ اس وقت کے حکمران عمر سومروں نے جب اس کی خوبصورتی کے چرچے سنے تو ماروی کو اس کے گاؤں بھالوا سے اسے اغوا کر لیا جب وہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ عمر نے ماروی کو شادی کی پیشکش کی، جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ اس کے بعد انہیں قید کیا گیا، مختلف لالچ دیے گئے، لیکن عمر بادشاہ کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر ہار تسلیم کی اور ماروی کو بہن بنا کر اس کے گاؤں میں چھوڑ آیا۔ اس پورے قصے کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور ماروی کا کردار حب الوطنی اور اپنے لوگوں سے محبت کے حوالے سے علامتی بنایا۔ عمر کوٹ کے قلعے میں ایک میوزیم قائم ہے، جس میں قدیم اسلحے کے علاوہ مجنیق کے گولے، جن سے قلعوں کی دیواروں پر ضرب لگائی جاتی تھی، خطے میں استعمال ہونے والے زیورات موجود ہیں۔ اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش کی وجہ سے یہاں آئین اکبری سمیت اس وقت کے وزراء کی تحریر کی گئی فارسی میں کتب اور دستاویزات بھی نمائش کے لیے دستیاب ہیں۔ ان میں ہندو دھرم کی بعض مقدس کتب بھی ہیں، جن کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ ہمایوں، حمیدہ بیگم اور اکبر سمیت مغلیہ دربار کی کئی تصاویر بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جین مذہب کی مورتیاں بھی یہاں رکھی گئی ہیں، جو تھر کے شہر ویرا میں سڑک کی تعمیر کے دوران زمین سے نکالی گئی تھیں۔ قلعے کی فصیل پر توپیں بھی نصب ہیں، جبکہ نصف میں ایک ڈنڈا ہے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پر لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا۔ یہاں سے پورے شہر کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ قلعے کے داخلی راستے کے اوپر گھوڑے کی ایک نال کا نشان موجود ہے۔ مقامی روایات کے مطابق جب رانا رتن سنگھ کو پھانسی دی گئی تو ان کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تھی، جس کے دوران اس کا ایک پاؤں قلعے کی دیوار سے ٹکرایا اور اس کہانی کا کردار بن گیا۔ رانا رتن سنگھ نے برطانوی حکومت کو محصول دینے سے انکار کر دیا تھا اور ان سے لڑائی کی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد رکھنے والے شہنشاہ اکبر کی جائے پیدائش کہ اس شہر میں آج بھی مذہبی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ یہاں مندر اور مساجد ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ ہندو مسلم آبادی تقریباً برابر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی خوشی غمی کے علاوہ تہواروں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ شہر کے قریب شیو مہادیو کا ایک قدیم مندر ہے، جس پر ہر سال میلہ لگتا ہے
اور منتظمین اور مددگاروں میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قریب ہی صوفی فقیر کا شہر واقع ہے، جہاں صوفی صادق کا مزار ہے، جو صوفی شاہ عنایت کی مزاحمتی تحریک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ پیر پتھورو شہر میں پیر پتھورو کا مزار ہے، جس کی عقیدت مند ہندو کمیونٹی کے لوگ بہت سارے ہیں۔ عمرکوٹ کے بازار کا شمار سندھ کے قدیم بازاروں میں ہوتا ہے، جہاں آج بھی پتے والی بیڑی بنائی جاتی ہے اور چند دکاندار خواتین کی روایتی چوڑیاں بناتے ہیں، جنہیں چوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ چوڑے کلائی سے لے کر بازو تک پہنے جاتے ہیں، اور منجو دوڑوں سے ملنے والی ڈانس گرل کے مجسمے کے بازوؤں پر بھی ایسے ہی چوڑے نظر آتے ہیں، جو کہ کسی زمانے میں آج یا جانور کی ہڈیوں سے بنائے جاتے تھے، لیکن اب یہ فائبر گلاس سے بنتے ہیں۔ پہلے چوڑے مسلم اور ہندو دونوں ہی مذاہب کی خواتین استعمال کرتی تھی، لیکن مسلم گھرانوں میں اب اس کا استعمال محدود ہو گیا ہے۔ سونے کے مقابلے میں یہاں چاندی کے زیورات کی فروخت زیادہ ہے۔ ہندو قبائل اپنی روایات کے تحت جہیز میں چاندی کے زیورات دیتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ڈیزائن بھی الگ ہوتا ہے۔ عمرکوٹ شہر کے ساتھ ہی صحرائی علاقہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سرسبز کھیت ہیں تو دوسری طرف ٹیلوں کا سلسلہ ہے۔ انڈیا جانے والی ٹرین عمرکوٹ ضلع کے مختلف شہروں سے گزر کر کھوکھر پارک سرحد عبور کرتی ہے۔